تو ہندوستان ٹائمز اٹ سیلف یہ رپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی ڈرون اس پورے اسٹرائک میں استعمال ہوئے ہیں میانمار میں. بھارت کو بری عادت، ایک بری لت سی لگ چکی ہے انپرووکڈ اگریشن کرنے کی. جو میانمار میں اٹیک ہوا ہے اس میں نہ صرف ULFA-1 کے ٹاپ کمانڈر کو مارا گیا ہے بلکہ PLA ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک تیر سے دو نشانوں والی بات ہو. بھارت کی کئی نارتھ ایسٹرن جو اسٹیٹس ہیں وہ بھارت سے علیحدگی پسند تحریکیں وہاں پر بہت اہم اور ایکٹیو رول ایک ادا کرتی ہیں، جس حوالے سے جو ہم سب کو پتہ ہے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ لاگو ہے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے علاوہ ان تمام نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں بھی. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جتنی بھی علیحدگی پسند یا یہ جو باغی گروپس ہیں جو کہ بھارت سے علیحدہ ہونے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کا کسی طرح سے قلع کما کیا جائے اور ان کا گلا گھونٹا جائے. لیکن ظاہر ہے وہ ساری جو تحریکیں ہیں وہ ایک نظریاتی بیسس پر بنی ہیں اور وہ اپنی اسٹرگل، اپنی جدوجہد اسی طرح سے جاری رکھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی ذرا سی بھی کوئی کمی یا لچک جو ہے وہ نہیں آ رہی. سو بہرحال اب ایک اور بھارت کی طرف سے جو ایک انپرووکڈ اگریشن کی تازہ ترین مثال ہمیں ملی ہے وہ گزشتہ دنوں ملی ہے میانمار میں، جہاں پر انہوں نے اسی طرح کی جو آسام کی بیسڈ ایک علیحدگی پسند یا باغی ایک ان کی تحریک ہے ULFA-1 اس کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کے ٹاپ کمانڈر کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مار دیا گیا ہے بھارتی ایئر اسٹرائکس کے نتیجے میں. اس حد تک ہے کہ اس میں جو اکارڈنگ ٹو ہندوستان ٹائمز، ویسے تو بھارت نے یہ تمام تر جو جتنے بھی ایکسیس ہے اپنی ویب سائٹس کا پاکستان کو بھی بلاک کیا ہوا ہے اور پاکستانی بھی تمام جتنے بھی آوازیں ہیں ہم سمیت مجھ سمیت وہ بھارت میں بلاکڈ ہیں ایز وی اسپیک. آپ کو پتہ ہے کچھ ہفتے پہلے جو وہ ایک 60 دن کا جو ایک انہوں نے ایک بیریئر لگایا ہوا تھا یا جو بین لگایا ہوا تھا وہ اٹھ گیا. اس کے اوپر دوبارہ سے بھارتی حکومت کی نیندیں اڑ گئیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے کوئی آٹومیٹڈ سا ایک بین لگایا تھا تمام تر پاکستانی کانٹینٹ پہ جو کہ خود ساختہ 60 روز بعد ختم ہو گیا، جس کو ہم نے دوبارہ نافذ العمل کر دیا ہے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے کہ ویسے تو یہ ساری چیزیں یہ کانٹینٹ بلاکڈ ہیں لیکن ظاہر ہے ہمیں ایز انفارمیشن ایکسیس ان تمام کا جو ایکسیس ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو ہندوستان ٹائمز اٹ سیلف یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی ڈرون اس پورے اسٹرائک میں استعمال ہوئے ہیں میانمار میں، جو کہ ظاہر ہے بھارتی حکومت کے پاس ہیں اور یہی اسرائیلی ڈرونز اب سے کچھ ٹائم پہلے پاکستان کی طرف بھی داغے گئے تھے. تو اوبویسلی اس کے باوجود یہ کہ بھارت ایسا لگ رہا ہے کہ آسام میں کسی طرح کے ریئیکشن سے خوف زدہ ہے، اس وجہ سے بھارتی آرمی جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہے اس اٹیک کو. بٹ آئی تھنک ڈینائل از ناٹ گوئنگ ٹو ورک، کیونکہ یہ کون نہیں جانتا، یہ تو پوری دنیا کے آگے اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بھارت کو ایک طرح سے ایک بری عادت، ایک بری لت سی لگ چکی ہے انپرووکڈ اگریشن کرنے کی اکراس بارڈر. اور پاکستان سے منہ توڑ جواب حاصل کرنے اور کھانے کے بعد اور ایک ہزیمت حاصل کرنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اپنی طرف سے خطے میں اس طرح کے دیگر ممالک کو دیکھ رہا ہے کہ جی جو ان کے لیے ایزی ٹارگٹس یا سافٹ ٹارگٹس ہوں، کیونکہ پاکستان کی طرح سے ظاہر ہے جو پاکستان نے جواب دیا وہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. ناٹ ایوری کنٹری از obviously capable of that kind of a retaliatory response. تو اس وجہ سے میانمار پہ اب یہ جو ہے زور آزمائی بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہیبچول سا پیٹرن ہے جو کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے نظر آتا ہے. ابھی بھی ڈینائل آ رہا ہے کہ جی ہم نے تو کسی طرح کا اٹیک نہیں کیا، لیکن جو اسرائیلی ڈرونز ہیں جو کہ اپنے ان کے جریدے، جیسے میں نے ہندوستان ٹائمز جیسا ایک کریڈیبل جریدہ میں نے کوٹ کیا ہے، وہ بھی یہ بات بتا رہے ہیں، وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں اسرائیلی ڈرونز استعمال ہوئے ہیں. وہ کسی ریگولر گروپ کے پاس یا کسی رینڈم گروپ کے پاس تو اسرائیلی ڈرونز کی کوئی ظاہر ہے وہاں پر ان کا حصول نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ انڈین آرمی کا اس سے زیادہ اہم فٹ پرنٹ کیا ہو سکتا ہے ان کے اس طرح کے ان کے اگریشن کا. بہرحال یہ پوری اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2023 میں یہ تمام تر ٹینشنز کو اور یہ پرابلمس کو دیکھتے ہوئے کئی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کے ساتھ ابھی بھی یہ جاری ہے بائی دا وے پروسیس کہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ ہے یا جو جیسے ویسٹ بنگال ہے، یہاں پہ بھارت کوشش کرتا رہتا ہے، جو ان کی سینٹرل حکومت ہے وہ ہر طرح سے کوشش کرتی رہتی ہے کہ اپنا کسی طرح سے اپنا قبضہ جمائے رکھیں اور اپنی ہیجمنی یہاں پر قائم رکھیں. کچھ روز پہلے بلکہ انہوں نے اسی طرح سے ایک کولیشن گورنمنٹ بھی ایک وہاں کی پارٹی کے ساتھ، مقامی پارٹی کے ساتھ بنائی، جس میں ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ جو مقامی پارٹی کے جو اصل جو سربراہ تھے ان کو بولنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا امت شاہ صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے. خود ہی ایک طرح سے ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے آپ کو امپوز کرنے کی ایک اس میں بھی ایک بڑی سفاق قسم کی کوشش نظر آ رہی تھی. خیر 2023 میں ایک پیس ڈیل سائن ہوئی تھی اسی ULFA کے ساتھ،
جو کہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ اسام کا بیسکلی باغی گروپ ہے. اور اس پیس ڈیل کے اندر بھی جب وہ سائن ہو بھی رہی تھی تو ان کے اپنے اندر سے بڑی اس مخالفت آ رہی تھی کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے, یہ بہت غلط ڈگر ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں, اور یہ ہماری پوری ایک جو اتنی بڑی جدوجہد ہے اور تحریک ہے اس کو ایک طرح سے سبوٹاج کرنے کے یہ مترادف ہے. تو ان کے اپنے لوگ اس کے بڑے خلاف تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جنہوں نے پیس ڈیل بروکر کر لی 2023 میں, وہ یو ایل ایف اے ہی رہا, لیکن جو ان کا باغی گروپ تھا وہ ایک طرح سے آپ سمجھے ایک سپلنٹر گروپ بن گیا, اور پھر اس کو یو ایل ایف اے 1 کے نام سے جانا جاتا ہے. بلکہ کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو میانمار میں اٹیک ہوا ہے اس میں نہ صرف یو ایل ایف اے 1 کے ٹاپ کمانڈر کو مارا گیا ہے, اس کو ہدف بنایا گیا ہے, بلکہ پی ایل اے جو کہ ایک اور اسامیز گروپ ہے, باغی گروپ ہے, ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. سو obviously یہ جو لوگ ہیں, یہ تمام تر جو تحریکیں ہیں, یہ کس کی آنکھ میں کھٹکتی ہیں؟ یہ کھٹکتی بھی اور یہ تھریٹ بھی ہیں بھارتی جو مودی سرکار ہے ان کے لیے تھریٹ ہیں کہ اگر ان تحریکوں میں کوئی جان پڑتی ہے. اور یہ ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی جو تحریکیں ہیں وہ ذرا زیادہ زور پکڑنے لگتی ہیں اور اپنے حقوق کی جائز ڈیمانڈ کرنے لگتی ہیں, تو ان کو اسی طرح سے کچھ نہ کچھ کر کے اور یہ ان ڈیموکریٹک قسم کے حربے اپنا کے ان کا گلا گھونٹا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح کا ایک ہتھ کنڈا ہے, لیکن اس کا اس لیے زیادہ یہ ورث مینشن ہے کیونکہ اس میں ایک دفعہ پھر سے بھارت نے ایک دوسرے ملک کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے یا ان کی جو ٹیریٹوریل جو ان کی سوورینٹی ہے اس کو بھی اٹیک کیا ہے ساتھ میں, اور اسی طرح سے ایک اپنے آپ کو ایک امپوز کرنے کی ایک دوبارہ سے کوشش نظر آئی ہے. سو میرا خیال ہے وہی والی بات کرنا یہاں اہم ہے کہ ہر ملک اتنا کیپیبل نہیں ہوتا کہ اس کا رسپانس آپ اسی طرح سے دیں, لیکن ظاہر ہے یہ ایک سفاک قسم کا حملہ ہے میانمار کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ, ان کی سوورینٹی پہ. اسی لیے بھارت گویا یہ کہ بہت اہم فٹ پرنٹ ہونے کے باوجود بھی اس کو ڈینائی کر رہا ہے, بھارتی آرمی ڈینائی کر رہی ہے کہ ہم نے یہ اسٹرائک نہیں کیا, اور اسی طرح سے ڈینائی کرتی رہے گی. لیکن اس کے بڑے اہم اور ایسے شواہد موجود ہیں جو کہ انڈینائبل ہیں, اور جو یہ خاص طور پہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں جو ایک پرابلم کافی ٹائم سے چل رہا ہے, یہ آئی تھنک اسی کا ایک آگے کا بھی تسلسل ہے کہ آئی تھنک ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی چیزوں سے یہ پرابلم ختم ہو جائے گا. بلکہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ جو یو ایل ایف اے ہے جس نے یہ 2023 میں پیس ڈیل سائن کی تھی, ان کی اپنی جو پریزنس ہے اس پیس ڈیل کے بعد سے عوام میں ان کی ساکھ بالکل مجروح ہو کے رہ گئی ہے, اور ان سے کئی زیادہ پرومیننس اس سپلنٹر گروپ نے حاصل کر لی ہے, یو ایل ایف اے 1 نے. اور اسی وجہ سے آف کورس اس اہمیت کی ہی وجہ سے اور اس ان کے عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کی ہی وجہ سے یہ بیسکلی ریزن ہے کہ ان کو ہدف بنانا ضروری سمجھا گیا. اور ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ آفٹر دا ڈیفیٹ کہ جو پاکستان کے ساتھ جو ایک بڑا ایک شیمفل قسم کی ڈیفیٹ کا سامنا رہا بھارت کو, اس کے بعد obviously I think if I put myself in their shoes, اگر ان کے طرف اپنے آپ کو رکھ کر سوچوں تو شاید مجھے بھی ایسا لگے گا کہ اگر اتنی ایک جگہ پہ آپ کو ہزیمت کا سامنا ہوا ہے اور آپ نے اپنا فٹ پرنٹ علاقے میں اسی طرح سے اپنا جو ہیجمنک ایک ڈیزائن ہے اس کو آپ نے ری اسٹیبلش کرنا ہے, تو آپ کسی اور ایزی ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہدف بنائیں گے. تو آئی تھنک ایک طرح سے ایز اے اسٹریٹجی آئی وڈ سے کہ ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک تیر سے دو نشانوں والی بات ہو, کہ ایک طرف سے ہماری باغی جو تحریکیں ہیں ان کو بھی ہدف بنا لیا جائے, اور ایک دوسرے آسان ملک کو بھی ہدف بنا لیا جائے, وہاں پر بھی در اندازی کر کے دیکھ لی جائے, اور پھر دنیا کے آگے رجسٹر کرایا جائے کہ دیکھیں جی اگر یہ ہوا بھی ہے تو وہ جو دوسرا ملک ہے جس پہ اٹیک ہوا ہے وہ انکیپیبل تھا اپنا دفاع کرنے میں. سو آئی تھنک یہ ایک اسٹریٹجی مجھے اس پورے انپرووکڈ اگریشن کے پیچھے اگینسٹ میانمار نظر آتی ہے.